السلام علیکم دوستو، الحاد کی تعریف۔ موجودہ دنیا کی 90% آبادی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی نظریہ یا عقیدہ ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہا ہے۔ انسان کے اندر موجود تجسس کا مادہ اسے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی نظریہ یا عقیدہ رکھنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مکمل علم کے حصول تک انسان محدود علم سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دے، یعنی یہ تمام 90% لوگ مذہب پرست واقع ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت کم و بیش 4200 کے قریب عقائد یا مذاہب دنیا میں موجود ہیں، لیکن جو 10% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو مطلقاً خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا اثبات و انکار کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ تاہم مختلف سروے ظاہر کرتا ہے کہ ملحد دنیا کی آبادی کا 4 سے 10% تک ہے، زیادہ امکان 4 سے 5% تک ہیں۔ ان تمام لوگوں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم مذہب پرست، عقائد یا ایمانیات کے ایسے تصور کے حامل افراد جو کسی ایک خاص قوت کو مرکز خالق و ایمانیات مانتے ہوں اور اس ہستی کے دیے گئے اصول و قواعد کی پاسداری کو اپنا نصب العین مانتے ہوں۔ مذہب میں انسان تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں تمام اشیاء کی اصل طاقت کا محور کسی ایک خالق کے پاس ہے اور وہ خدا کا تصور ہے۔ تمام ہی مذاہب میں قریب قریب اصل طاقت کا محور ایک ماورا خالق کا تصور ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اس کی جانب سے دی گئی عبادات، معاملات اور مشاورات کا قانون اور ضابط ہے، جس کی بنیاد پر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی جنت یا جہنم کا فیصلہ موجود ہے، جو قریب قریب تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ دوسری قسم ملحد یا الحاد ایتھیزم۔ ملحد کی سادہ سی تعریف ہے کہ خدا ایتھیزم یا خداؤں کے وجود کا صریحا یا مکمل رد دو مختلف لفظوں روٹ ورڈ کرنا ہے۔ اس کا یونانی لفظ تھیسیم اور اے کا مجموعہ ہے کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تھیس۔ تھیس کا لفظ نہ ماننے کے ضامن میں ہے اے تھا اور انہی دو لفظوں کے مجموعے کو الحاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایتھوس یونانی لفظ سے ماخوذ ہوا ہے جس کا مطلب بغیر خدا کے ہے۔ اس کے لیے اردو میں دوہریت کا لفظ بھی متبادل کے طور پر بولا جاتا ہے۔ فیروز اللغت کے مطابق الحاد کا اردو میں لغوی معنی ہے سیدھے راستے سے بھٹک جانا۔ الحاد کو انحراف کے معنوں میں استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کے لفظ لح سے نکلا ہے، جسے قبر کی اس دھار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو درمیان سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی ہٹاؤ یا انحراف کر جاتی ہے۔ اسلامی اصطلاحات میں مافی الدین کا لفظ ایسے ہی افراد کے لیے بولا جاتا ہے جو خدا کے وجود کی کلی طور پر نفی کرتا ہے۔ تیسری قسم اگنوسٹزم۔ ایگنوسٹ اس فرد کو کہتے ہیں جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے یقین یا علم میں کمی کی کیفیت میں ہو۔ گنوسٹک کا مطلب ہے علم یا روشنی ہے، اور ایگنوسٹک وہ کہلائے گا جو یہ کہے کہ مجھے خدا کے وجود کی آگاہی اور ادراک نہیں ہے۔ نہ وہ خدا کے ہونے کا اقرار کرتا ہے اور نہ ہی خدا کے وجود کے نہ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ الحاد کا فلسفہ بہت پرانا ہے، اس کی ماضی میں تاریخ ملتی ہے۔ دوہریت یا الحاد کا آغاز انڈین اور یونانی تہذیبوں سے ملتا ہے، لیکن موجودہ عہد کے جدید الحاد کا فکری سفر فلسفے اور منطقی آئیڈیالوجی سے آگے بڑھ کر سائنسی فکر کی جانب گامزن ہو چکا ہے، جبکہ پرانا الحاد فقط اب بھی فلسفے کو موضوع بحث لائے ہوئے ہے۔ جیسا کہ پہلے دور میں منطق کو اہمیت دینے والے معتزلہ وہ انہی باتوں کو قبول کرتے تھے جو عقل کی کسوٹی پر پوری اترے۔ معجزات اور بعض مذہبی عقائد کے منکر تھے۔ مغرب میں بھی کچھ ایسے ہی ملتے جلتے خیالات ایگنوسٹیوں کے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہاں چرچ انہیں ملحد شمار نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے قطعی انکاری نہیں تھے، یعنی کنفیوز تھے یا حق کی تلاش میں تھے، اور وہاں کے مذہبی رہنماؤں کا ماننا تھا
کہ ان کی مذاہب میں واپسی ممکن ہے، کیونکہ یہ مطلقاً مذہب یا خدا کے وجود کے انکاری نہیں ہیں۔ قدیم اہل فلسفے میں سے جو چند فلسفے خدا کا انکار کرتے تھے، ان کا انکار خدا عدم ثبوت کی بنیاد پر تھا، یعنی خدا کی موجودگی کے ثبوت ناکافی ہیں۔ لیکن نیا الحاظ جس پر آج کا موجودہ ملحد انحصار کرتا ہے، وہ فلسفے سے زیادہ سائنسی دعووں اور نظریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے بقول خدا وجود ہی نہیں رکھتا، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ خیال یا نظریہ موجودہ سائنسی علوم سے اخذ شدہ ہے، حالانکہ یہ خیال یا نظریہ خود سائنس میں قانون کا درجہ نہیں رکھتا، مگر اس سوچ کے مقلد موجود ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی اور استاذہ کی حیثیت سے بھی، چونکہ موجودہ دور سائنس کا دور ہے اور قیاس، فلسفہ اور منطق موجودہ سائنسی دور میں قدرے پیچھے رہ گئے ہیں، اور موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے علمی میدان میں خود کو منوایا بھی ہے، اور اس کی قدر پڑھے لکھے لوگوں اور جدید اذہان میں اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اور جب سائنس کا طالب علم کوئی سوال کرے تو انہیں وہی لوگ جواب دینے کے اہل ہیں جو ان جدید علوم پر دستریں رکھتے ہیں۔ مشہور سائنسدان ایڈون ہبل نے پہلی دفعہ مشاہدہ کر کے بتایا تھا کہ ہماری کائنات میں ملکی وے کے علاوہ مزید اور کہکشائیں بھی ہیں۔ بالفرض اگر ہبل سے پہلے کوئی یہ کہتا کہ اسے 100% یقین ہے کہ واقعی کوئی اور کہکشاں نہیں، تو پھر ہبل کی دریافت کے بعد وہ کتنا ذلیل ہوتا۔ اس طرح ہبل سے پہلے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ کائنات میں اور بھی کہکشائیں ہیں، تو پھر اس کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر ٹھوس شواہد نہیں ہوتے، تو نتیجتاً ہبل سے پہلے وہ بھی ذلیل و خوار ہوتا۔ اسی لیے سائنسی ترقی یا مفروضات کی بنیاد پر عقائد یا ایمانیات تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ اسی تناظر میں موجود عہد کے نوجوانوں کے لیے ایک حوالہ جو غیر ارادی طور پر مذہب سے سائنس کا تقابل کرتے ہیں یا سائنسی ترقی سے متاثر ہو کر مذہب پر بلا جواز تنقید کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ غیر محسوس اور غیر مادی حقائق کو برملا انکار کر کے مذہب بیزاری سے ایک جدید نظام فکر کی تشکیل پا رہا ہے۔ مغرب میں اب بھی صرف وہ علم معتبر ٹھہرا جس سے لا دینی فکر کو تقویت ملتی ہو، اور سائنس کا ہر اہم سفر شعوری یا غیر شعوری طور پر مذہب بیزاری کے جذبے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مغرب کے حکماء اور فلاسفر اسی ذہنیت کو لا دینیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ لا اداریت سے بالکل مختلف نظریہ ہے۔ یونان کے لا آدریہ ایگنوسٹک فلسفی لا علمی کے مدعی تھے، لیکن جدید دور کے حکماء اور فلاسفر مذہب دشمنی کے علم برادر ہیں۔ خدا کے تصور کو حذف کرنا اور مادیت کے ذریعے کائنات کی ہر شے کی تشریح کرنا اب ان کا منتہی مقصود بن گیا ہے۔ اس کا واضح ثبوت فرانس کے سائنسدان لاپلس کے جواب سے ملتا ہے۔ اس نے اپنی طبیعیاتی تصنیف نپولین کو پیش کی۔ نپولین نے لاپلس سے دریافت کیا، میں نے 800 صفحات کی کتاب میں خدا کا لفظ کہیں نہیں پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ لاپلس نے جواب دیا، آقا اب اس فارمولے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ مذہب کے ماننے والوں کے اذہان میں بھی علمی اور منطقی معاملات میں بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں جب انسان اپنے مذہبی یا اپنے الہادی تصورات سے کچھ چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتا اور بالآخر وہ اگناسٹزم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یا وہ تشکیک و ارتیاب کی کیفیت میں رہتا ہے۔ ایسے وقت میں عموماً ہمارے ہاں بعض مذہبی حلقوں سے سخت تنقید قول اور فعل بہت ہی عام ہے۔ تنقید اگر تنقید برائے مخالفت نہ ہو بلکہ اصلاح کی غرض سے ہو تو وقتاً ایک محتسن امر ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو تنقید ہوتی ہے وہ شخصی یا اعتقادی تنقید ہوتی ہے، اور کسی شخص کے افکار و نظریات کی بجائے اس کی ذات اور شخصیت کو رگیدا جاتا ہے۔ ایسے جاہلانہ رویے سے عموماً وہ افراد مزید مذہب سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ عموماً اس طرح کی تشکیک کی بنیاد نفسیاتی یا معاشرتی عوامل بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس طرح کی تشکیک کے مقابل
رائے بجائے کہ علمی رویے یا دلائل ہوں، بلکہ حد سے بڑھتے ہوئے تعصب، انتہا پسندی اور جذباتی مزاج سے سامنے آئے تو اس سے عمل اور رد عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اچھے خاصے ایک خاص پہلو پر کنفیوز فرد کو الحاد کے کٹہرے تک لے جاتے ہیں، کیونکہ ملحد تو مذاہب اور خالق دونوں کا بیک وقت انکار کرتا ہے، جبکہ اگناسٹک مذاہب کا تو انکاری ہوتا ہے مگر خالق حقیقی کا متلاشی ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ایگنوسٹسزم ایک فلسفیانہ نقطہ نظر ہے کہ انسان خدا کے ہونے یا نہ ہونے کو کبھی جان ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ایک ایگنوسٹک بیک وقت خدا کا منکر اور اقراری ہوتا ہے۔ بظاہر ایگنوسٹک آپ کو خدا کا انکار کرتے ہوئے تو نظر آئے گا، لیکن ساتھ ہی کائنات کے موجب کے موجود ہونے اور کسی ایسی قوت جو اس کائنات کی خالق ہو، اس کے موجود ہونے کے امکان کو حتمی یا کلی طور پر رد بھی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی کسی فرد کی طرف سے الحاد جو خدا کا انکار ہے، حتمی طور پر طے شدہ نہیں کہ یہ انکار سوچا سمجھا بھی ہو سکتا ہے اور بلا سوچے سمجھے بھی قدرتی طور پر بھی۔ جدید عہد کا ملحد اس انکار خدا سے متعلق نہیں ہے جو جہالت پر مبنی ہو، یعنی مذہبی تعلیمات سے ناآشنائی کی بنا پر پیدا ہونے والے الحاد اصطلاحاً الحاد نہیں ہے، محض خدا کے نہ ہونے کا نظریہ کمزور الحاد ہے۔ جدید دور کا ملحد یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ نہ خدا ہے اور نہ ہی خدا ہو سکتا ہے، اور یہی فکر سائنسی افکار کی صورت میں پیدا ہونے والا الحاد ہے۔ کمزور الحاد محض سو قسطانیت ہے، جبکہ ملحد دراصل واضح طور پر خدا کا قطعی انکار ہے، یعنی کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی سے اگناسٹکس اور ملحد کی راہیں جدا ہوتی ہیں۔ زمانہ عصر میں سوشل میڈیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں ہر فرد کو اپنے موقف ایک ایسے پلیٹ فارم پر دینے کے قابل بنا دیا ہے جہاں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ بلا شبہ اظہار رائے کی آزادی ایک اچھی بات ہے، لیکن چونکہ معاشرتی طور پر ہماری شدت پسندی یا اختلاف رائے کی کوئی ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے اکثر کئی اصطلاحات کے مطالب و مفاہیم کی درست تشریح نہ ہونے پر ہم اکثر کومنٹس میں ایک دوسرے پر تنقید کی صورت میں الحاد یا مختلف الزامات لگاتے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان اصطلاحات کی درست تشریح یا ان کے مابین تفریق کو بھی نہیں جانتے۔ عموماً اگر کوئی شخص مغرب کی مثال دے یا آپ سے مذہبی اختلاف کرے تو اسے ملحد کا خطاب دے دیا جاتا ہے۔ اب اگر انہی افراد سے یہ پوچھا جائے کہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، تو عموماً وہ ان ٹرمز کو خود ہی ڈیفائن نہیں کر پاتے یا وہ خود اس کی مکمل تعریف سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں جو لوگ الحاد کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ عموماً مختلف قسم کا مذہبی پس منظر رکھتے ہیں۔ الحاد کے اسباب جہاں نفسانی، نفسیاتی اور معاشرتی ہیں، وہاں اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے ملحد بن جاتے ہیں کہ ان سے اپنے مذہب یا مسلک کے بارے لوگوں کے شرعی اور عقلی سوالات اور اعتراضات کا جواب نہیں بن پڑتا، یا سائنسی ترقی اور نظریات سے مذہبی تعبیرات اور ایمانیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یقیناً ایک غلط کسوٹی ہے۔ تو دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اپنے دوستوں اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی بھلائی کا موقع ملے، اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔